وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین منیبین الیہ رجوع کرنے والے اسی کی طرف، یعنی تم اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے بنو، اللہ کی طرف رجوع کرو، صرف ایک اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو، ایک اللہ کی طرف انسان رجوع کرے اور کسی سے وہ امیدیں نہ رکھے۔ واتقوہ اور اسی سے ڈرتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کا انسان سے تقاضا یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہو، انسان کی ساری امیدیں، سارے تعلق، سارے واسطے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوں، جس کو حنیفیت کہہ لیں، جس کو انابت اللہ کہہ لیں، جس کو اخلاص کہہ لیں۔ دین اسلام نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ بینہ آیت نمبر 5، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو، حنفاء یک طرفہ ہو کر۔ لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا، صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، اس عبادت میں یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیں، اللہ کو بھی راضی کر لیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی راضی کر لیں، اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز دے لیں، اللہ کے ساتھ اوروں کے لیے بھی نظر و نیاز دے لیں، اللہ کے لیے بھی ذبح کر لیں، ساتھ اوروں کو بھی کے لیے بھی ذبح کر لیں، نہیں۔ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یک طرفہ طور پر، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، صرف اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا، اس طرح ان کا ہو جائے۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی مضبوط ترین دین ہے۔ انابت اللہ ہو، اخلاص کہہ لیجئے، حنیفیت، تو یہ دین میں اس پہ بہت زیادہ زور ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، سورہ زمر آیت نمبر 3، خبردار صرف اللہ کے لیے ہی خالص عبادت ہے۔ الدین یہاں عبادت کے معنی میں صرف اللہ کی خالص عبادت ہے، صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کو اس لیے معبود بناتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ وسیلہ بنا کر انہیں اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ ان کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔
اللہ اور اپنے درمیان واسطے بنا لینا، یہ بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ اور اپنے درمیان اوروں کو شریک کر لینا۔ اللہ کہتے ہیں صرف مجھ سے تعلق ہو تمہارا، میرے اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، انسان یک طرفہ حنیف ہو جائے اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں فرمایا منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف، واتقوہ، اسی سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے محسوس ہوتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ معاف کرے، یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نماز چھوڑ دینا۔ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق ہے تو نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، اس طرح کے بھی ایک حدیث ہے۔ تو نماز مسلمان کی ایک پہچان ہے، نماز پڑھنا۔ مسلمان ہو اور پھر نماز نہ پڑھے تو سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے کا جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کے حساب میں وہ نکل گیا تو آگے بھی پھر اس کے لیے نکلنا آسان ہوگا، اگر نماز میں ہی پھنس گیا ولیعاذ باللہ تو پھنس جائے گا۔ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نہیں، وہ اللہ نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت ایسے جیسے 1,00,000 نمازیں پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں انسان نمازیں پڑھ کے باقی زندگی نمازیں چھوڑ دے، نہیں، باقی نمازیں تو انسان اس کا بھی پابند ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی نمازوں کا ثواب اسے 1,00,000 گنا ملے گا۔ یعنی اگر ایک انسان نے مثلا 50-60 سال کی زندگی پائی ہے، ان میں سے اس نے مکہ مکرمہ میں بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ گویا کہ اس نے 50-60 سال کی زندگی نہیں پائی، اس نے گویا کہ 400-500 سال کی زندگی پائی ہے، 400-500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، اس کو اس کے مطابق درجات ملیں گے۔ لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے مکہ مکرمہ میں مہینے کی نمازیں پڑھ لے کہ میرا تو پوری زندگی کی نمازیں اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بندہ کہے جی میں لیلۃ القدر میں رات کو عبادت کر لیتا ہوں تو باقی جو ہے نا پوری زندگی میں کفر و شرک میں اور پوری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزاروں گا، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ اصل میں جس بندے کی مکہ مکرمہ کی نمازیں، خانہ کعبہ کی نمازیں قبول ہو جائیں، جس بندے کی لیلۃ القدر کی عبادت اور قیام قبول ہو جائے، پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے اس طرح نوازتے ہیں، پھر وہ بندہ گمراہ ہوتا نہیں ہے، پھر وہ بندہ عبادت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں جی، جن لوگوں نے یہ کہنا ہے جی ہم نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں 5-6 نمازیں پڑھ لی ہیں، ہماری پوری زندگی کی نمازوں سے کافی ہو گئی ہیں، تو ایسے لوگ مکہ مکرمہ جاتے بھی کوئی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی مکہ مکرمہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ کہ جن صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ جی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں تو اب وہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ کیا ان صحابہ کرام نے اعمال چھوڑ دیے تھے؟ حالانکہ ان کو بشارت مل گئی تھی کہ اب جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر بہت زیادہ خرچ کیا، 1000 دینار، پتہ نہیں پھر اس طرح، پھر مزید، پھر 100 گھوڑے، پھر 100، اس طرح کر کے وہ اعلان کرتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دیتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں حضرت عثمان نے جو اللہ کے راہ میں دیا تھا تو ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو کیا حضرت عثمان نے آئندہ زندگی میں نیک اعمال چھوڑ دیے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جن کو اللہ اس کام کے لیے چنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ مزید توفیق دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے، اگر کوئی گناہ ہو سکتے ہیں، لغزش ہو سکتی ہے، اللہ نے ساری معاف کر دی۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا؟ آپ تو پھر فرائض تو چھوڑے، فرائض کے علاوہ نوافل اور قیام اللیل اتنا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، نفلی عبادت، اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے لغزشیں اگر کوئی ہو سکتی ہیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اصل میں یہ جن جگہوں پر عبادت کرنے کی فضیلت ہے، جن اوقات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، تو جو لوگ وہ فضیلت حاصل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ باقی دنوں میں گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ باقی دنوں میں بھی انسان کو جو ہے وہ اپنی عبادت، اللہ کے احکامات بجا لانے چاہیے، تو پھر اس چیز کا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ نماز وہ چیز ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا، وہ تو اس کے بارے میں تو بڑی سخت وعید ہے، یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی وعید ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے اندر سستی کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ باقی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی وعید نہیں ہے، نماز کے بارے میں اس طرح کی خاص وعید ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں یہ بھی آیت ہے کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تو ہلاکت ہے ہی ہے، ان کی تو تباہی بربادی ہے ہی ہے، ان کا تو کوئی، ان کے متعلق تو کوئی کسی قسم کا امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر جو ادب و آداب، ایٹیکیٹس، جو واجبات، فرائض، سنن ہیں ان کا دھیان نہیں کرتے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھتے ہیں نماز لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہے، نماز وقت میں نہیں پڑھتے، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، جتنی پڑھتے ہیں لیٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے تو نماز وقت پہ فرض کی ہے، آگے ریاکاری کا ذکر بھی ہے، پہلے تو ہے ساہون جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اللہ نے تو نماز وقت پہ فرض کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ جی میں صبح نہیں اٹھ سکتا، بس میں صبح آفس کے لیے اٹھتا ہوں، یا میں صبح جو ہے نا وہ اسکول کالج کے لیے اٹھتا ہوں، جب اٹھتا ہوں تب پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے تو نماز کا وقت وہ نہیں رکھا، اللہ نے تو جو وقت رکھا ہے اس وقت پڑھنی چاہیے، اور جو وقت اللہ نے رکھا ہے، کئی نمازوں کا وقت کھلا ہے، موسع ہے، لیکن ایک بندہ ہمیشہ ہی لیٹ نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ ہمیشہ ہی آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان نماز اول وقت میں پڑھے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ توجہ ہی نہیں کرتا، ہمیشہ ہی آخر میں پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کا طریقہ کار یہ ہے، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے عصر کی، سورج غروب ہونے میں، تو اٹھتا ہے، 2-4 ٹھونگے مارتا ہے اور کہتا ہے میری نماز ہو گئی ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ہلاکت ہے جو صحیح نماز نہیں پڑھتے، جو صحیح اوقات میں نماز نہیں پڑھتے، جو صحیح سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کے فرائض، واجبات ان کو ادا نہیں کرتے، جو اس میں سستی کوتاہی کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا، نماز کے اندر ہی جو ہے وہ سارے خیالات اور یہ سب چیزیں آتی ہیں ذہن میں۔ تو فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فویل لغیر المصلین یا للذین لا یصلون، فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤون، جن کی نماز دکھاوے کی ہے، جن کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، تو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ دل ان کا کہیں اور ہے، والعیاذ باللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا منافق کی علامت یہ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر کوئی شوق، کوئی رغبت، اللہ کی یاد وہ نہیں ہوتی، خشوع خضوع نہیں ہوتا، نماز کے اندر جو ہے نا وہ سستی ہوتی ہے، نماز کے اندر اونگ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، امام قرات کر رہا ہے وہ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ کب قرات ختم ہوتی ہے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ نماز تو ہے ہی ذکر کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ان کی نماز کے اندر ذکر ہے ہی نہیں،
نماز کے اندر اللہ کی یاد ہے ہی نہیں. وہ تو نماز دکھاوے کی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، لوگ کہیں گے دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، اچھا مسلمان ہے، تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ لی، اللہ کے لیے نماز پڑھی نہیں. اگر اللہ کے لیے نماز پڑھے تو نماز تو سارا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تو نماز کے اندر اللہ کی یاد تو ہوئی نہیں. والعیاذ باللہ. جو لوگ جو ہیں وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں نہ منافقین کی نماز قبول ہے، نہ منافقین کا صدقہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. تو نماز کیوں قبول نہیں ہے، صدقہ کیوں قبول نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں قل انفقوا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے منافقین سے، انفقوا طوعا او کرہا، خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں ہوگا. تم نے جو صدقہ کرنا ہے کر لو، تمہیں صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا. خوشی سے صدقہ کرو یا ناپسندیدگی سے صدقہ کرو، تم سے قبول نہیں ہوگا. تم ایک فاسق قوم ہو. وجہ کیا ہے؟ صدقہ کیوں قبول نہیں ہوتا، عبادت کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کا صدقہ قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے صدقے قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، وہ نماز کو نہیں آتے لیکن سستی کے حالت میں. علیکم السلام. نماز پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبول ہی نہیں ہوتی، وہ نماز شمار ہی نہیں ہوتی. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں بڑا ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اب ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا دین ہے، اس میں ہمیں نماز کی پابندی ہے، ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز میں کوئی ذکر نہیں کرتا، ایسی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 54. تو نہ ان کا صدقہ قبول ہے نہ ان کی نماز قبول ہے، اور ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ وعیدیں ہیں جو نماز پڑھنے والوں کے بارے میں ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وعید ہوگی، وہ تو کفر اسلام کا پھر مسئلہ ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور ان لوگوں کو جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مرد حضرات، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اگر ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو میں ایسے کر لوں. گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ تو عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو عورتیں اور بچے گھر میں نہ ہوں تو جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو ہی آگ لگا دوں. نماز پڑھنے والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں. اللہ نے تو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا مردوں کو، اللہ نے تو نماز مسجد میں رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نبینہ شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذور ہوں، نبینہ ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، اور میرا عذر یہ بھی ہے کہ میرا کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے. جو نبینہ لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کے ساتھ کوئی ان کو لانے لے جانے والا ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے، کوئی میرا بچہ ہو، کوئی میرے ساتھ کوئی ہو جو مجھے لا لے جا سکے، وہ بھی نہیں ہے. بارش ہو جاتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، رات کو بارش ہوتی ہے، تو اب میں نبینہ بھی ہوں اور مجھے کوئی ساتھ لانے والا بھی نہیں ہے، تو میں کیا گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کا اتنا عذر ہے، وہ نماز پڑھنے کا شوق بھی کرتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ اگر آنکھیں نہیں ہیں، اس کی کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، بارش کے اندر کیچڑ ہوتا ہے، بندہ پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھسلنے سے گرنے سے کئی دفعہ انسان کی ہڈی وغیرہ اور ایسی نقصان ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں کئی دفعہ لوگ گر جاتے ہیں باتھ روم وغیرہ میں، تو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو نبینہ شخص جو ہے وہ بارش کے اندر اس طرح کر کے گر جائے، بڑا نقصان ہوگا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو. ابھی وہ واپس پلٹے وہ صحابی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی، اور آپ نے فرمایا، پھر آپ نے ان کو واپس بلایا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں میں اذان سنتا ہوں. فرمایا اگر تم اذان سنتے ہو تو پھر مسجد میں آنا ضروری ہے.
تمہاری نماز بھی گھر میں نہیں ہوگی، تمہیں بھی مسجد میں آنا ضروری ہے۔ وہ نبینا شخص تھا، اس کا کوئی گائیڈ بھی نہیں تھا، تو اس کے باوجود اس کو مسجد میں آنے کا حکم ہوا۔ فرمایا تمہارے گھر میں نماز صحیح نہیں ہے۔ تو ایک صحیح سالم شخص کی نماز گھر کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے ایسے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو نماز یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان ایک فرق ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے بالکل بھی، اللہ معاف کرے، تو یہ تو اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی کی باتیں ہیں احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں۔ تو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ انسان کفر شرک کی طرف جا سکتا ہے نماز نہ پڑھنے والا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ فرقوا دینہم، جنہوں نے فرقے میں ڈال دیا اپنے دین کو، جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لوگ دین کے اندر اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تفرقہ بازی اختیار کرتے ہیں، ان کی مذمت ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ دین کو ٹکڑے کون کرتا ہے؟ گروہوں میں کون بٹتا ہے؟ جو شخص بھی، دین نام ہے کتاب و سنت کا، دین نام ہے صراط مستقیم کا، دین نام ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا۔ جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ دین پر صحیح طریقے سے گامزن ہے، وہ صراط مستقیم پر قائم دائم ہے، وہ مضبوط کڑے کو تھامے ہوئے ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو طاغوت کے ساتھ انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص گویا کہ وہ جماعت کے اندر شامل ہے۔ اور جو لوگ کتاب و سنت سے الگ ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کی وجہ سے، کچھ تعصب کی وجہ سے، کچھ اور جہالت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو لوگ کتاب و سنت سے الگ ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ علم آنے کے بعد اس علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، علم آنے کے بعد، قرآن کی دلیل آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ہاں، قرآن کریم کی کسی آیت کے مفہوم میں اختلاف ہو جائے، کسی حدیث مبارکہ کے مفہوم میں اختلاف ہو جائے، اس حدیث مبارکہ میں گنجائش ہے، اس قرآن کریم کے آیت کے مفہوم میں گنجائش ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس کو تو فرقہ بازی نہیں کہتے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر اس اختلاف کے پیچھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، اگر اس اختلاف کے پیچھے کوئی تعصب، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو اختلاف ہو سکتا ہے، علم کی بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت موجود ہے، صریح انسان اس پہ عمل نہیں کر رہا، یا تعویل کر رہا ہے اس کی کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ حدیث موجود ہے، اس کو صراحت سے عمل نہیں کر رہا، چھوڑ رہا ہے دنیاوی مفادات کی وجہ سے، تعویل کر رہا ہے، تو یہ ہے تفرقہ بازی۔ اور جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں ان کے بارے میں تو اتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، لست منہم فی شیء، نہیں ہیں آپ ان سے کسی شے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نبی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جس کا نبی سے کوئی تعلق نہ رہے، پھر اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا ہے۔ آپس میں اتحاد اور اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپس میں اتحاد اور اتفاق تب ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد کتاب و سنت ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟
دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان آپس میں کٹے ہوئے ہیں، اتحاد نہیں ہے، تو اب اتحاد پیدا کرنا ہے. اتحاد پیدا کرنے کے لیے کیا کرو؟ کوئی ایک فقہ نافذ کر لو، کسی ایک چیز پر اتفاق کر لو. کسی طریقے سے اتحاد نہیں ہو سکتا. جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں، اتحاد نہیں ہو سکتا. اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف، اگر ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، فقہ حنفی نافذ کر لو. کسی دوسرے ملک میں اتحاد کرنا، وہاں فقہ جعفری نافذ کر لو. یہ فقہ نافذ کرنے سے اتحاد نہیں ہو سکتا. اگر اتحاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے، اور کسی بنیاد پر اتحاد نہیں ہو سکتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو. قرآن کی آیت موجود ہو، قرآن کے احکامات موجود ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہوں، اور ایک بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پیچھے چلے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یعنی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کتاب و سنت کے بہترین احکامات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کی پیروی کی، اہل کتاب کے پیچھے چلے، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے. تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے پاس حدیث مبارکہ موجود ہے، تمہیں کسی دوسرے کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ایمان والے اہل کتاب کی پیروی کرتے ہیں تو یہ چیز ان کو کفر تک لے جاتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کر کیسے سکتے ہو؟ تم اہل کتاب کی پیروی کر کیسے سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، تم میں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول موجود نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی احادیث مبارکہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے. تو قرآن حدیث کو چھوڑ کر تم کہیں اور کیسے جا سکتے ہو؟ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ قرآن حدیث کو چھوڑ کر انسان کہیں اور چلا جائے، وہ پرانی کتابیں ہوں یا وہ امتی ہوں، انسان قرآن و حدیث کے خلاف کسی دوسری چیز کی طرف جائے تو یہ تو کفر ہے. اللہ معاف کرے. تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، رسول موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو تھام لے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اللہ کو تھامنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. قرآن اللہ کی رسی اور حدیث اس کی تشریح. جو اللہ کو تھام لے فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیا گیا. یہی صراط مستقیم ہے، اسی کا نام سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. اسی کی دعا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے. سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور یہ یہود و نصارہ کا راستہ نہیں ہے. کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ سورہ نساء میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نبیوں کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے. اور نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کتاب و سنت پہ عمل کرتے، وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور پہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کے راستے کا نام ہی صراط مستقیم ہے. ان کے راستے پر عمل کر کے ہی ان کی رفاقت حاصل ہو سکتی ہے، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے. تو تفرقہ بازی، اختلاف، میں نے آپ سے ذکر کیا اختلاف ہو سکتا ہے. اگر قرآن کریم کے کسی آیت کے مفہوم میں وسعت ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. کسی حدیث کے مفہوم میں وسعت ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. اس کو تفرقہ بازی نہیں کہتے. تفرقہ بازی اور کون سا اختلاف ممنوع ہے، وہ بھی قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے. فرمایا، یہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 105، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جنہوں نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات، روشن نشانیاں آنے کے بعد. تو روشن نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کرنا، یعنی قرآن اور سنت آنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کوئی اور رائے اپنانا، یہ ہے تفرقہ بازی. اگر کتاب و سنت کے مفہوم میں وسعت ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایک انسان کوئی اور رائے اپناتا ہے، اس کا نام ہے تفرقہ بازی.
یہ ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جنہوں نے اختلاف کیا روشن دلائل آنے کے بعد. انہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک اور آیت میں فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، کتاب و سنت. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا تھا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر علم آنے کے بعد، بغیا بینہم، بغاوت کرتے ہوئے آپس میں. علم آنے کے بعد جو اختلاف کرے، کتاب و سنت آنے کے بعد جو اختلاف کرے، تو یہ اختلاف ممنوع، قابل مذمت اختلاف ہے. اس اختلاف کو تفرقہ بازی کہتے ہیں. تو جو لوگ اس قسم کی تفرقہ بازی میں پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز پہ اتفاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی اور چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر لیے، جنہوں نے دین کے اندر گروہ بندی اختیار کر لی ہے. یہود نے بھی تفرقہ بازی اختیار کی، یہودیوں کے اندر بھی فرقے بنے، عیسائیوں کے اندر بھی فرقے بنے. یہود کے اندر 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے اندر 72 فرقے بنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ امت مسلمہ یہ بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی، یہ بھی جس طرح یہود و نصارہ جو کرتے ہیں یہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی. یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، تو یہ 73 فرقوں میں بٹے گی. اور یہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی سوائے ایک کے. تو امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ جو 73 فرقے ہیں، وہ جو 73واں ہے، جو ایک فرقہ ہے، وہ اصل میں فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے. باقی فرقوں کے بالمقابل اسے فرقہ گروہ قرار دے دیا گیا ہے، ورنہ وہ اصل میں فرقہ نہیں ہے. فرقہ کہتے ہی اسے ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ دے، جو کتاب و سنت پہ عمل کرے اسے فرقہ کہتے ہی نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ کون سا ہے؟ بعض روایات میں ہے، آپ نے فرمایا وہی الجماع، وہ جماعت جو جماعت پر ہیں، جو جماعت کے ساتھ قائم دائم ہے. جماعت سے مراد کون ہے؟ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے. بعض روایات میں ہے آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہیں جو میرا اور میرے صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے. بعض روایات میں اس کو جماعت قرار دیا گیا. تو جو بندہ کتاب و سنت پہ قائم دائم ہے وہ جماعت ہے، اور جو کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ فرقہ ہے. چاہے زیادہ لوگ فرقوں کی طرف ہوں اور کم لوگ کتاب و سنت پر قائم دائم ہو. بعض سلف صالحین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حق کی اتباع کرو، کتاب و سنت کی اتباع کرو، چاہے تم اکیلے ہو. اگر ایک بندہ بھی حق کی اتباع کر رہا ہے، کتاب و سنت کی اتباع کر رہا ہے، وہ جماعت ہے. اور اگر ہزاروں بندے کتاب و سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہزاروں بندے فرقہ بن جائیں گے. تو فرقہ نام ہے کتاب و سنت کو چھوڑنے کا، اور جماعت نام ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا. اور جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن کا نبی سے تعلق نہ ہو، والعیاذ باللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے. دلائل ہے نہیں، تعویلیں کی ہوئی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، بڑے مطمئن ہیں جی ہم صحیح عمل کر رہے ہیں. غلط چیز پر مطمئن ہیں، اپنے فرقے پر مطمئن ہیں، نہ قرآن کے دلائل ہیں نہ حدیث کے دلائل ہیں، لیکن مطمئن ہیں. اور اگر دلائل ہیں، وہ دلائل نہیں ہے اصل میں، وہ کتاب و سنت کو توڑ موڑ کے اپنے حق میں کیا ہوا ہے، اور اس پہ بڑے مطمئن ہیں. حالانکہ کوئی بندہ اس کو جو ہے وہ اگر پڑھے خالی ذہن ہو کر اور مذہب کی نظر، تعصب کی جو ہے نظر ہٹا کر دیکھے تو اس کو پتہ لگے گا کہ کتاب و سنت تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنے پاس جو ہے اس پہ مطمئن ہیں. یہ اس میں اللہ کی طرف سے یہ ایک صورت ہے کہ وہ دلائل کے باوجود بھی وہ اپنی غلط چیز پر مطمئن ہے. والعیاذ باللہ. اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. 4 امام میں سے کسی ایک امام کو ماننا چاہیے، ان میں سے کسی اور حق ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ سے عرض کروں کہ حق جو ہے وہ کتاب و سنت کا نام ہے. صراط مستقیم جیسا میں نے ذکر کیا وہ کتاب و سنت کا نام ہے. دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے. اب کتاب و سنت کو جنہوں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، علم حاصل کیا ہے، وہ کتاب و سنت کو خود سمجھ سکتے ہیں. ان کو کتاب و سنت کو خود سمجھنا چاہیے.
خود اس میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ کتاب و سنت کو خود سمجھ نہیں سکتے، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، ان کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر اہل علم سے سوال کر لیں۔ اگر علم نہ ہو تو ایسے لوگوں کو اہل علم سے سوال کرنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم اہل علم سے پوچھ لو۔ لیکن کن اہل علم سے انسان پوچھے گا؟ ان اہل علم سے جو اللہ سے ڈرنے والے، اس بندے کو اللہ سے ساتھ جوڑ دیں، جو اس بندے کو یہ نہیں کہ وہ علماء حق نہ ہوں، وہ علماء سو ہوں جو خود بھی دنیا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی غلط رستے پر لگا دیں۔ علماء سو نہ ہوں، علماء حق ہوں جو اسے اللہ سے جوڑنے والے ہوں۔ اگر ایک انسان کو خود نہیں پتہ تو وہ اہل علم سے سوال کر لے۔ تو ہم تک یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا آپ سے، اور صحابہ نے آگے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے سیکھا تبع تابعین تک۔ تو یہ دین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو قرآن کریم کسی آیت کو سمجھنا ہے، کسی حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کرام، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین سے اس کے بارے میں، اس کے مفہوم کے بارے میں، اس کی گہرائی کے بارے میں بہت سی چیزیں مروی ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، اس سے اس آیت کریمہ، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے، کسی حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے علماء کے اقوال کو دیکھنا، علماء کے اقوال پر غور کرنا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ انسان یہ نہیں کر سکتا کہ انسان کہ جی میں تو کتاب و سنت کو خود سمجھوں گا، اور میں کتاب و سنت کو ایسے سمجھوں گا کہ میں وہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں فرمایا، تابعین نے فرمایا، علماء نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک انسان جو ہے نا، وہ ایک ایسا مفہوم بھی سمجھ سکتا ہے جو نہ قرآن کا وہ مطلوب ہے، نہ حدیث کا وہ مفہوم ہے۔ نہیں، ہم اس کتاب و سنت کو علماء سے کٹ کر نہیں سمجھ سکتے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام سے کٹ کر نہیں سمجھ سکتے، لیکن علماء کرام نے جو کتاب و سنت کا مفہوم بیان کیا ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں، اور مد نظر رکھ کر پھر ہم دیکھیں کہ ان میں سے کس کی بات کتاب و سنت کے نزدیک ہے۔ علماء کی بات کتاب و سنت کی تفہیم کے لیے ہے، کتاب و سنت کو سمجھانے کے لیے ہے۔ علماء کرام خود دلیل نہیں ہے، خود وہ ہمارے لیے منزل نہیں ہے۔ ہم علماء کرام کی بات سے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے تو علماء کرام کی باتوں پر غور کریں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے تو علماء کرام کے اقوال پر ہم غور کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہم علماء کرام کے ایسے اقوال کو لے لیں، ایسی آراء کو لے لیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں۔ تو میں کہتا ہوں ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ، تابعین، ائمہ کرام کے بغیر ہم کتاب و سنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ان کا اقوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے کلاس کے اندر قرآن کریم کی کوئی آیت ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہوتی ہے، ہم اس میں اقوال بیان کرتے ہیں علماء کرام کے، فلاں صحابی نے یہ فرمایا، فلاں تابعی نے یہ فرمایا، فلاں امام صاحب نے یہ فرمایا۔ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، ہمیں علماء کرام کو دیکھنا پڑے گا انہوں نے اس آیت کریمہ سے کیا مفہوم، کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا، انہوں نے کیا بیان کیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علماء کرام میں اختلاف ہو جائے، تو کچھ علماء کرام ایک آیت کا مفہوم بیان کریں، دوسرے علماء کہیں نہیں، آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، آپ نے جو بات کہی ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کسی حدیث مبارکہ کے بارے میں اختلاف ہو جائے، یا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے، بعض کے پاس دلائل موجود ہوں، بعض کے پاس دلائل موجود نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا عالم نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میرے پاس تمام علم موجود ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کا مجھے علم نہ ہو۔ کوئی عالم دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، بہت سی احادیث ہیں، قرآن کے بعض آیات ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، انہوں نے کوئی ایسی رائے اختیار کی جو قرآن کریم کی یا احادیث مبارکہ کے مطابق نہیں تھی، تو دیگر صحابہ کرام نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے اپنی بات چھوڑ دی،
حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایسے واقعات ملتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کسی کام سے کہ تم نے مجھ سے ملنا ہے فلاں وقت آ کے۔ ابو موسیٰ اشعری آئے، حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر مصروف تھے شاید، یا ان کو آواز نہیں آئی ہے، جو بھی وجہ بنی، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت عمر اپنی طرف سے انتظار کر رہے ہیں ان کا، میں نے تو بلایا ہوا ہے، ان کو مجھے ضروری کام ہے۔ حضرت عمر پھر جلالی طبیعت کے تھے، تو پھر ان کو بلایا، پوچھا میں نے تمہیں بلایا تھا فلاں وقت، تم آئے نہیں۔ وہ کہنے لگے میں آیا تھا اور میں نے آ کر 3 دفعہ دستک دی تھی تو جواب نہیں آیا تو میں واپس چلا گیا۔ وہ کہنے لگے واپس کیوں چلے گئے؟ اگر جواب نہیں میری طرف سے آیا، میں نے تو تمہیں کسی کام کے لیے بلایا تھا۔ وہ کہنے لگے میں اس لیے واپس چلا گیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم کسی کے گھر میں دستک دو، 3 دفعہ جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے تو یہ حدیث نہیں سنی ہوئی، تم نے واقعی حدیث سنی ہے؟ کہیں تم مجھ سے ڈر کر تو یہ بیان نہیں کر رہے، واقعی حدیث سنی ہے؟ کہنے لگے واقعی حدیث ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ کوئی گواہ لے آؤ جس نے تمہارے ساتھ یہ حدیث سنی ہو، تو پھر تمہاری بات ٹھیک ہے ورنہ میں سزا دوں گا۔ تو وہ گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ حدیث سنی؟ وہ گھبرائے ہوئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر سخت طبیعت کے تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 دفعہ دروازے پہ دستک دو، کوئی نہ آئے تو واپس چلے جاؤ، تو یہ حدیث تم میں سے کسی نے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہم سب نے سنی ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک اپنے سے چھوٹے ایک صحابی کو بھیج دیا، یہ تو ہم نے سب نے سنی ہے۔ وہ حدیث حضرت عمر نے نہیں سنی تھی، وہ ایک چھوٹے صحابی نے ساتھ آ کر جو ہے وہ جب گواہی دی تو حضرت عمر خاموش ہو کے کہنے لگے پھر ٹھیک ہے، تم تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے گئے ہو۔ حضرت عمر نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عمر ایک دفعہ ایک عورت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے کہ اس عورت کو جو ہے نا وہ زنا کی سزا دی جائے۔ 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا تھا شاید، تو سزا دینے لگے، اسے رجم کرنے لگے یا سزا دینے لگے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جائیں، اگر ہم قرآن کریم پہ غور کریں تو قرآن کریم کی آیات پہ غور کرنے سے یہ علم ہوتا ہے اگر 6 مہینے کے بعد بھی اولاد ہو جائے تو وہ اولاد جو ہے وہ نکاح کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ زنا کے نتیجے میں ہو۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ شادی ہوئی اس عورت کی، اور شادی کے 6 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد اولاد ہو گئی۔ اب عام طور پہ اولاد تو 9 مہینے کے بعد ہوتی ہے، اب اگر 6 مہینے 7 مہینے کے بعد اولاد ہو تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ جس ہم بستری کے نتیجے میں یہ اولاد ہوئی ہے تو وہ ہم بستری اگر وہ عام طور پہ 8-9 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد اولاد ہوتی ہے، اگر وہ 9 مہینے پہلے ہوئی ہے تو وہ تو شادی سے پہلے ہوئی ہے، وہ شادی کے بعد تو نہیں ہوئی۔ تو شادی سے پہلے اگر اس عورت نے تعلق کیا کسی مرد سے، شادی نہیں ہوئی تھی ابھی، اس سے پہلے تعلق کیا تو اسے حرام تعلق کیا ہے، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی ہے، شادی کے 6 یا 7 مہینے بعد اولاد ہو گئی۔ حضرت عمر اس کو سزا دینے لگے، حضرت علی فرمانے لگے سزا نہ دیں۔ قرآن کریم پہ غور کریں تو محسوس ہوتا ہے کہ 6-7 مہینے کے بعد بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ شادی ہوئی ہو اور میاں بیوی میں تعلق ہوا ہو اور 6 یا 7 مہینے کے بعد اولاد ہو جائے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی نے 2 آیتیں پیش کی، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، ماں کے بارے میں ہے کہ ماں کے بڑے حق ہیں، تو اس کے بارے میں ہے کہ ماں کا حق اس لیے ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ ماں جو بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو حمل اور دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ تو قرآن کی 2 آیتیں پیش کی حضرت علی نے، ایک آیت میں یہ ہے کہ حمل اور دودھ پلانا یہ 30 مہینے ہے، یہ ایک قرآن کی آیت ہے۔ دوسری قرآن کی آیت ہے کہ دودھ پلانا 2 سال ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، 2 الگ الگ آیتیں۔ حضرت علی کہنے لگے اگر ان 2 آیتوں کو اکٹھا کریں تو قرآن کہتا ہے کہ حمل اور دودھ پلانا 30 مہینے ہے، 30 مہینے 2.5 سال بنتا ہے، 30 مہینے 2.5 سال، اور دوسری آیت سے پتہ لگا کہ دودھ پلانے کی عمر 2 سال ہے۔ اگر حمل اور جو دودھ پلانا ہے یہ 2.5 سال بنتا ہے، اگر اس میں سے دودھ پلانے کو نکال لیں وہ 2 سال بنتا ہے، تو حمل کی باقی مدت کم از کم 6 مہینے نکلتی ہے۔ اس آیت سے نکلتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اولاد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا، ایک بے گناہ کو جو ہے وہ سزا دے دیتا، تو اگر لولا علی لہلک عمر،
تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو غلطی لگ سکتی ہے، قرآن کی کسی آیت کے مفہوم میں کوئی حدیث کا پتہ نہ ہو سکتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو علماء کرام کے اقوال قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن اگر علماء کا کوئی ایسا قول ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہو چاہے وہ کوئی تابعی ہو، تو اگر اس کا قول کتاب و سنت سے صحیح ٹکرا رہا ہے تو ہمیں اس قول کو نہیں لینا. اب بات آئی ائمہ کرام کی، تو تمام ائمہ کرام نے فرمایا ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر ہماری بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو لے لو، اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو، دیوار پہ مار دو. تمام ائمہ کرام سے یہ بات ثابت ملتی ہے. غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان ائمہ کرام میں سے کسی کی، وہ اپنے ائمہ کرام کو منہ سے کہتے نہیں ہیں معصوم سمجھتے ہیں، وہ اپنے ائمہ کرام کے ہر قول کو جائز ثابت کرنے کے لیے اگر وہ کتاب و سنت کے صریح خلاف بھی ہو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ کام کیا تھا؟ کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہیں وہ لے لیتے، جو کتاب و سنت کے مطابق نہ ہوتی وہ چھوڑ کر دوسرے ائمہ کرام کے لے لیتے. دوسرے بھی تو امام ہیں نا. اب دعویٰ کیا ہے کہ جی چاروں ائمہ برحق ہیں، مانتا کوئی بھی نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے چاروں برحق ہیں. بھئی اگر چاروں برحق ہیں، اگر ایک امام کو اگر آپ کے امام کو جس کی آپ تقلید کرتے ہیں غلطی لگ گئی بالفرض، اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو گئی، اب کتاب و سنت کو توڑ موڑ کر اس کے طرف کرنے کی بجائے باقی ائمہ کرام کی بات مان لو اگر وہ بھی حق پر ہیں تو. یہ نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ امام کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے، یہ خلاف ہے، اگر مطابق ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، خلاف ہے تو کتاب و سنت کو کی تعویل کر کے امام کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بعض فقہ ہیں ان میں یہ قاعدہ موجود ہے، کہتے ہیں ہر وہ آیت جو ہمارے امام کے قول کے مخالف ہو، ہر وہ آیت جو ہمارے مذہب کے مخالف ہو، ہر وہ سنت حدیث جو ہمارے مذہب کے مخالف ہو، یا منسوخ ہوگی یا اس کی تعویل کریں گے. ہر وہ آیت یا حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو یا منسوخ ہوگی یا تعویل کریں گے. یعنی یہ نہیں کہ ہمارا مذہب غلط ہو سکتا ہے، حالانکہ ائمہ کرام خود کہتے رہے ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، اگر ہماری بات غلط ہو ہماری بات چھوڑ دو. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے، وقت ختم ہو گیا ہے، امام مالک فرمایا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے. ان کی ہر بات جو ہے نا وہ سچی ہو سکتی ہے، باقی ہر امتی سے غلطی ہو سکتی ہے چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. تو بس یہ عقیدہ اگر ہم رکھ لیں گے امام سے غلطی ہو سکتی ہے، مسئلہ ختم ہو گیا. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. ہم امام کے قول کو چاہے وہ غلط بھی ہو، دوسرے ائمہ کا قول صحیح بھی ہو، ہم امام کے قول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی تعویل شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب شوقا